رانا صاحب کس بات سے آپ اتنے ایکسائٹڈ ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں ہماری سٹینڈنگ کیا ہے، اور یہ جو چیزیں آپ بائی ڈیفالٹ جو آپ کو کوئی فائدے ہو گئے ہیں ان کی آپ بات کریں. جہاں تک ابھی میں وہ فگرز دیکھ رہا تھا، ایکسپورٹس آپ کی نیچے جا رہی ہیں، امپورٹس آپ کی ڈبل ہو گئی ہیں اب، اور آپ کا 33% گیپ بھی آ گیا. بات کر رہے تھے آپ کہ جی ہم نے بڑا یہ کیا ایگریکلچر میں، 11% آپ کی نیگیٹو گروتھ آ گئی ہے. اور ابھی فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس سال $1 بلین کی تو اب گندم آپ کو منگانی پڑے گی. تو آج کس بات پہ آپ اتنے ایکسائٹڈ ہیں؟ آپ کا پرفارمنس تو رپورٹ کارڈ تو کوئی بھی اس میں پازیٹیو چیز نظر نہیں آ رہی ان اے بگ وے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں آج کوئی ہم سیلیبریشن نہیں تھا، 1 سال مکمل ہوا ہے حکومت کو، اور 1 سال پہلے جہاں پاکستان کھڑا تھا اور آج جہاں ہم کھڑے اس میں ڈیفینیٹلی بہت بہتری ہے. اور اس کے اندر اگر آپ سود کی شرح کو دیکھ لیں، وہ 22% سے 12% پہ آ گئی، مزید اس میں کمی ہوگی. اگر آپ ریزروز کی بات کر لیں تو گرتے ہوئے ریزروز تھے، آج آپ کے فوریکس ریزروز جو ہیں وہ 16 ارب کو کراس کر گئے، اسٹیٹ بینک کے 11-12 ارب کے درمیان میں ہیں. آپ کی انفلیشن جو ہے وہ ایک کم ترین سطح کے اوپر آ گئی ہے، آپ کی کریڈٹ ریٹنگز بہتر ہو گئی ہیں. تو یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آپ کا جو IMF کا پروگرام ہے وہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. فسکل کنسولیڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے. پرائمری سرپلس آپ کا جو ہے اس وقت جولائی سے دسمبر تک کا 2.9% پہ کھڑا ہے، پچھلے سال وہ 1.7% پہ کھڑا تھا. تو 1 سال کے اندر یہ چیزیں درست ہوئی ہیں. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں تو یہ میں اس چیز سے ایگری کروں گا کہ پاکستان کے بہت بڑے چیلنجز ہیں جن کا ذکر مفتاح صاحب نے بالکل درست کیا. پرچیزنگ پاور جو ہے ایک عام آدمی کی، اس میں کمی ہے. آپ کا ایک لو گروتھ ریٹ کے اندر ہم ابھی کھڑے ہیں، اس لیے جاب کریشن اس طریقے سے نہیں ہو رہی جتنی ریکوائرمنٹ ہے. غربت میں بالکل اضافہ ہوا ہے. لیکن ان چیلنجز کو کیا ہم یہ اگر جو ہم نے اچیو کیا ہے کیا وہ اچیومنٹ نہیں ہے؟ وہ بالکل اچیومنٹ ہے. اب ان چیلنجز کو ہم نے کیسے کیٹر کرنا ہے؟ ہم نے گروتھ کی طرف بڑھنا ہے، اور یہی پرائم منسٹر کہہ رہے تھے. اور آج کا دن یہ ریزالو ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کو مزید آگے لے کے جانا ہے، ہم نے پرائیویٹائزیشن کو آگے لے کے جانا ہے، اور ہم نے ایک سسٹینیبل گروتھ ماڈل کی طرف جانا ہے. تو جہاں چیلنجز ہیں ہم ان کو ڈینائی نہیں کرتے. ہم نے 1 سال کے اندر جو پرفارم کیا وہ آپ کو بتا دیا. آگے مزید ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی یہ وزراء کی جو ٹیم بنی ہے، the team is on the ground، اب ان کی پرفارمنس کا وقت ہے. تو بالکل ہم کسی چیز کو ڈینائی کیے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب ایسے گروتھ ماڈل پہ جانا ہے. جہاں آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی، ایکسپورٹ جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. ایکسپورٹس میں اوور آل 10% اضافہ ہے، IT ایکسپورٹس میں 35% اضافہ ہے. ہاں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا بڑا ہے. یہی چیلنج ہے اس اکانومی کا. آپ کی امپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی ہے، آپ کی کنزمپشن بیسڈ گروتھ ہوتی ہے. اب شفٹ کیا ہے؟ شفٹ یہ ہے کہ ہم نے اس گروتھ سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جائیں. کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ہم انرجی پرائسز. وزراء کی ٹیم کی تو آپ نے اچھی بات کی بیچ میں. اب آپ 50 آپ کی تعداد ہو جائے گی، تمام ایڈوائزر ملا ملو کے. اور میں دیکھ رہا تھا، میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ انڈیا کا اور ہمارا ذرا موازنہ کر لیں. ان کی آبادی ہے 1.4 بلین، 1.4 بلین. ہم ہیں 24-25 لگا لیں تو ہمارے سے چلے 5 گنا بڑی آبادی ہوگی. ہماری اکانومی ہے $374 بلین کی. ان کی اکانومی ہے 1.4 ٹریلین کی. ہمارے سے 900 گنا بڑی ان کی اکانومی ہے. 4.2 ٹریلین. ہمارے سے 900 گنا ان کی اکانومی ہے. وہاں پہ ٹوٹل وزراء ہیں 9 گنا 80. 9 گنا. ہاں 80. ہمارے یہاں پہ کتنا ہے؟ 50 آپ نے کر لی ہیں. او بھائی وہ 1.25 ارب کا ملک ہے، 1.5 ارب کا ملک، اور ہمارے سے 9 ٹائمز بگر اکانومی کو چلا رہے ہیں 80 بندے، اور ہمارے 50 بندے آپ لے آئے ہیں 24 کروڑ کے اوپر اور خالی. پھر حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی آپٹکس کی فکر بھی نہیں ہے. آپ کا 1.5 کروڑ آدمی ایڈ ہو گیا ہے. سن لیں غریب سے غریب ترین میں آ گیا، 1.5 کروڑ اور آ گیا. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ٹیکس لگا رہے ہیں، تنخواہ دار والوں کو رگڑ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو 200% سے لے کے 900% آپ نے خود ہی اپنی بڑھا دی. ایک ڈیموکریسی میں کانسیپٹ ہوتا تھا ڈیموکریسی بائی ڈسکشن. ہمارے یہاں مذاق ہی نہیں ہے. یہاں پہ ڈیموکریسی بائی کنسنسس ہے. خود ہی آپ لوگ بیٹھتے ہیں، اپنی تنخواہیں بھی بڑھا لیتے ہیں،
اپنے فیصلے بھی کر لیتے ہیں, بھاڑ میں جائے جمہور, بھاڑ میں جائے عوام. یو ڈونٹ ایون ڈو ایک ٹوکن الائنس بھی نہیں کرتے. مجھے یاد ہے جنیجو صاحب تھے جب وزیر اعظم, انہوں نے ایک زمانے میں قدم لیا, یہ اور بات ہے زیادہ عرصہ رہا نہیں, انہوں نے کہا جی سارے چھوٹی گاڑیاں چلائیں گے, کیا جنرلز ہیں, کیا ججز ہیں, کیا بیوروکریٹس ہیں. اٹ واز اے شارٹ لیو میئر, لیکن ایک ٹوکن کیا, ایک آپٹک کیا. آپ لوگ تو آپٹکس کے اندر بھی بالکل chill.com ہے نا, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بڑھا دی تنخواہ, میرا وزیر ہے 900% انکریز ہو جائے گا, میرا جو ایم این اے سینیٹر ہے وہ چلا جائے گا 5+ پہ, عام لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آپ کا ایک ڈیوورسڈ ہیں بالکل آپ عام آدمی کے مسئلے سے. دیکھیں مالک صاحب, میں اس کو دیکھیں, آپ اس کو ایک نیگیٹو وہ کونوٹیشن آپ دے سکتے ہیں, لیکن چلے آپ پازیٹیو سپن دے دیں, آپ پازیٹیو سپن دے دیں. میں آئی وڈ لو اے پازیٹیو سپن آن دس. دیکھیں 11% آپ کی آئین اجازت دیتا ہے کہ کیبنٹ کا سائز ہو. بہت سارے ینگ منسٹرز آئے ہیں جن کو ایز جونیئر منسٹرز آئے ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ آئے ہیں. بہت ساری چیزیں, بہت ساری وزارتیں, 3 وزارتیں, 4 وزارتیں ایک وزیر چلا رہا تھا. کمیٹی, اسمبلی کی کمیٹیز میں ریپرزنٹیشن کم تھی. اسمبلی کے اندر کویسچن آنسر کے اندر بہت کام تھا جو مس ہو رہا تھا. تو میرے خیال سے اگر پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے, انہوں نے آئین کی جو لمٹ ہے اس کے اندر رہتے رہتے اگر انہوں نے کیبنٹ کو ایکسپینڈ کیا ہے, تو یہ آپ ہمارے سے ضرور سوال پوچھیں کہ 5 مہینے بعد, 6 مہینے بعد وزیر کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن پرائم منسٹر نے ٹیم اب لانچ کر دی اور انشاءاللہ لوگ غریب سے غریب ہو جائیں, لوگ غریب سے غریب ہو جائیں, ٹھیک ہے, آپ کی تنخواہیں 800 900% بڑھ جائیں, آپ کو کوئی اس پہ کانٹرڈکشن نظر نہیں آتا. تعداد چھوڑے, تنخواہ کی بات کریں نا. اور میں اپنے ہر دوست سے پوچھتا ہوں, مجھے 5 ایم این اے اور 5 سینیٹر بتا دو جو بچارے اس تنخواہ کے بغیر بڑی مصیبت میں ہیں. نیم می 5 پیپل. دیکھیں میں کسی آدمی کا کیوں نام لوں کہ وہ جو ہے اس سے اپنے خرچہ پورا نہیں ہو رہا, تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں انہوں نے انفلیشن سے ایڈجسٹ کی ہیں تنخواہیں, اس سے زیادہ میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. ان کی فریز تھی تنخواہیں, اب انہوں نے آ کے اس کو انفلیشن. مفتاح کوئی کامنٹ, پھر مجھے فیصل بھی آ گیا تھا, میں فیصل کو بھی شامل کروں.